بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ ختم نبوت کورس کا آج ہمارا 5واں سبق ہے۔ تو اس سبق میں ہم 4 چیزیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ مسلمانوں کے ہاں پیغمبروں کی کتنی قسمیں ہیں۔ دوسری بات قادیانیوں کے ہاں پیغمبروں کی کتنی قسمیں ہیں۔ تیسرا ذل اور بروز کا قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے۔ چوتھی بات قادیانیوں کے ہاں معیار نبوت کیا ہے۔ تو آتے ہیں سب سے پہلی بات کی طرف۔ مسلمانوں کے ہاں پیغمبروں کی 2 قسمیں ہیں، رسول اور نبی۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت اور کتاب لے کر آئیں، اور نبی اس پیغمبر کو کہتے ہیں جو پرانی شریعت اور کتاب کے مطابق لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائے، جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ قادیانیوں کے ہاں پیغمبروں کی 3 قسمیں ہیں، تشریعی جس کو ہم رسول بولتے ہیں، غیر تشریعی جس کو ہم نبی بولتے ہیں، اور تیسرے انہوں نے اپنی طرف سے تقسیم بنائی ہے اور وہ ہے ذلی۔ ذلی کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی انسان جو ہے وہ نبی کی اتنی اطاعت کرے کہ وہ اس تابعداری، اس اطاعت میں وہ اس مقام تک پہنچ جائے کہ اللہ رب العزت اس کو اس نبی کا ذل بنا دے اور اس کو ذلی نبوت مل جائے۔ اب اس کے دلیل کیا ہے، کہاں سے انہوں نے لیا، تو یہ ان کے ذمے ہے کہاں سے انہوں نے ذلی نبوت کی تیسری قسم بنا لی۔ بہرحال اس کے ساتھ دوسرا عقیدہ یہ بھی ہے کہ ذل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کوئی بھی انسان نبی کی اتنی اطاعت کرے کہ وہ اس مقام تک پہنچ جائے کہ اللہ اس کو ذلی نبوت دے دے، لیکن پھر یہ کہتا ہے کہ ابھی تک صرف مجھے ہی ذلی نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، نہ مجھ سے پہلے کوئی بنا اور نہ میرے بعد کوئی بنے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ اس ڈھکوسلے کے ساتھ دوسرا ڈھکوسلہ یہ کہتا ہے کہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا ایک ہے، تو بیچ میں ذل بھی نکال لیتے۔ یہ عقیدہ اس نے لیا کہاں سے ہے ذل کا، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ عقیدہ انہوں نے ہندوؤں کے تناسخ اور حلول عقیدہ سے لیا ہے۔ تناسخ اور حلول کا عقیدہ کے مطلب یہ ہے کہ ہندوؤں کے نزدیک کوئی بندہ مر جائے تو اس کی روح کسی اور انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، جس کو وہ دوسری جنم بولتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک جنم کے بعد دوسری جنم لے سکتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ یعنی کہ ہاں معیار نبوت کیا ہے، آپ اسی سے اس کی زبانی سنیے۔ تریاق القلوب میں صفحہ نمبر 67 اور 68 پر وہ لکھتا ہے کہ ایک شخص جو قوم کا چوہڑا یعنی بھنگی ہے اور ایک گاؤں کے شریف مسلمانوں کی 30-40 سال سے یہ خدمت کرتا ہے، 2 وقت کے ان کے گھروں سے گندی نالیوں کو صاف کرنے آتا ہے اور ان کے پائخانوں کی نجاست اٹھاتا ہے، اور 1-2 دفعہ چوری میں بھی پکڑا گیا اور چند دفعہ زنا میں بھی گرفتار ہو کر اس کی رسوائی ہو چکی، اور چند سال جیل خانہ میں بھی قید رہ چکا، اور چند دفعہ ایسے برے کاموں پر گاؤں کے نمبرداروں نے اس کے جوتے بھی مارے، اور اس کی ماں اور دادیاں اور نانیاں ایسے ہی نجس کام میں مشغول رہی ہیں، اور سب مردار کھاتے ہیں اور گو اٹھاتے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ کی قدرت پر خیال کر کے ممکن تو ہے کہ وہ اپنے کاموں سے توبہ طائب ہو کر مسلمان ہو جائے، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہو اس پر کہ وہ رسول اور نبی بن جائے اور اسی گاؤں کے شریف لوگوں کی طرف دعوت کا پیغام لے کر آوے اور کہیں کہ جو شخص تم میں سے میری اطاعت نہیں کرے گا خدا اسے جہنم میں ڈالے گا۔ لیکن باوجود اس امکان کے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اب بتائیں، اس نے تریاق القلوب صفحہ نمبر 67-68 جو مندرجہ روحانی خزائن کے جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 280 کے حاشیے مندرجہ میں ذکر ہے، اس نے یہ لکھا ہے۔ لیکن دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کو دیکھے، تمام انبیاء علیہ السلام کے کردار اور شخصیت کو دیکھ لیں
تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کی والدین میں سے، نبی کے آباء و اجداد میں سے کوئی زناکار نہیں ہو سکتا، بد کردار نہیں ہو سکتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، ان کے اخلاق کہ وہ بہترین نمونہ ہیں، اعلیٰ اخلاق ہیں، یہاں تک کہ نبوت سے پہلے بھی جو لوگ ان کو صادق اور امین کہتے تھے، نبوت کے بعد وہ جانی دشمن بنے لیکن پھر بھی اپنے امانتیں ان کے پاس رکھواتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے باوجود جو ہے کہ وہ جانی دشمن بن گئے لیکن صادق اور امین کہتے ہیں، اور ان کے سچے ہونے کا یہ اقرار بھی کرتے ہیں اگرچہ ایمان نہیں لائے۔ تو اتنی زبردست کردار اور اتنے زبردست اخلاق اور اتنی زبردست شخصیت والی ہستی، ایک طرف نبی ہو اور دوسری طرف ایک آڑا مرزا جو ہے، یہ اپنے کردار کو چھپانے کے لیے جو ہے کہتا ہے کہ ایک بنگی مسلمان ہو کر جس کا یہ عجیب عجیب کردار بیان کیا، اور وہ پھر مسلمان ہو کر تو بطائب ہو کر نبی بن سکتا ہے، یعنی اس کے نزدیک معیار نبوت کیا ہے؟ تو لہٰذا یہ اس کے ڈھکوسلے ہیں، اس سے خود بھی بچیں اور اس کے متعلق خود بھی مزید مطالعہ بھی کر لیا کریں، اور اپنے نوجوان نسل کو بھی ان سے بچائیں، اور ان کے قریب بھی نہ جایا کریں، ان کے ساتھ تعلقات نہ رکھا کریں، ان کے ساتھ دوستیاں نہ رکھا کریں۔ اس کے بجائے جو ہے کسی مسلمان کے ساتھ دوستی ہو، کسی مسلمان کے ساتھ ہمارے معاملات ہو، تعلقات ہو، تو وہ انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ رہے گا اس کا، اور آخرت میں بھی فائدہ مند رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔